قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہاں جی، کل ہم نے جو انالیسس کیا تھا اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہو تو پہلے وہ کر لیں. اس انالیسس کی جو امپورٹنٹ جو آپ کو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ کہ جو واحد مثنیٰ اور جمع ہے اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. جو چیز مثنیٰ ہے وہ مثنیٰ ہی رہے گی، جو جمع ہے وہ جمع رہے گی، اور جو واحد ہے وہ واحد رہے گا. اسی طرح عربی زبان میں اگر کوئی اسم مؤنث ہے تو وہ مؤنث ہی ہے، مذکر نہیں ہو سکتا، اور اگر مذکر ہے تو مؤنث نہیں ہو سکتا. تو ان دو چیزوں پر تو ہمیں اختیار نہیں ہے. تو ساری کی ساری عربی زبان جو ہے اس کے میکینکس جو ہیں وہ اعراب اور معرفہ نکرہ میں ہیں. ٹھیک ہے جی، سارے دیکھ لیں آپ ان دونوں چارٹس کے اندر جو فرق آ رہا ہے وہ صرف معرفہ نکرہ کا اور اعراب کا آ رہا ہے. تو یہ دو فرق ہیں، یہ نوٹ کرنے کے لیے یہ پورا چارٹ بنایا تھا کہ دونوں جو اسم ہیں وہ بنیادی طور پر سیم ہیں. دونوں اسم بنیادی طور پر سیم ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے، حکیم اور کتاب. باقی ہم نے وہ کتاب کی کبھی واحد کر لیا، کبھی مثنیٰ کر لیا، کبھی جمع کر لیا، اور جمع مکسر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اس کو ایک دفعہ مؤنث بھی کر لیا، ورنہ ہے تو کتاب ہی. جو اصل دیکھنا مقصود ہے کہ عرب جو ہیں یہی دو الفاظ، یعنی آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ ان کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ بک آف دا وائز، بک آف اے وائز مین، بک آف اے وائز وومن، ٹو بکس آف دا وائز پیپل، لائک دس. لیکن ہر ایک کے ساتھ آف لگ رہا نا، بک آف، بکس آف، ٹو بکس آف. اور اردو ترجمے میں دیکھیں وہ کیا ہے، آپ کو کا کے کی مل رہا ہے، لیکن عربی کا کوئی لفظ آپ استعمال نہیں کر رہے. اور اگلے چارٹ بھی آپ دیکھ لیں، ان میں سے یہ پورا جملہ بن گیا، اس میں پورا ہیلپنگ ورب بھی آ گیا، ہے، ہیں، اور جو درمیان والا خانہ ہے اس میں ایک اور مرکب بن گیا، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن الفاظ یہی دو ہیں، اس کے لیے بھی کوئی ایڈیشنل لفظ نہیں ہے. تو اصل میں جو ساری تحقیق ہے ہماری وہ اسی چیز پر بیس کرتی ہے کہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ عرب یہ مختلف معنی کیسے نکالتے ہیں. تو پہلے کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اعراب اور معرفہ نکرہ کی ساری گیم ہے. ٹھیک ہے جی، اعراب اور معرفہ نکرہ کی، یعنی پہلے کیس میں ہم نے کیا دیکھا، اس کا تو معرفہ نکرہ ہوتا ہی انڈائریکٹ ہے، لہٰذا ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا. اگر مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ معرفہ ہے تو مضاف خود بخود معرفہ ہو جائے گا. اگر وہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہو جائے گا، الف لام تو لگنا نہیں اس پر. اور اس میں ساری جو ایک شرط تھی وہ کیا تھی، دو دیکھیں اوپر، کہ یہاں اعراب لائٹ ہے. تو جب بھی عربی کے دو اسماء آپ کو نظر آئیں جن میں سے پہلا اسم لائٹ ہو، لائٹ سے آپ کلیئرلی مراد لیں کہ نہ اس کے شروع میں الف لام ہو اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین ہو، تو فوراً آپ کو شک پڑنا چاہیے، کہیں کہ مرکب اضافی تو نہیں گئی. شک فوراً پڑ جائے، فوراً اگلے اسم کو دیکھیں. اگر اس کے بعد والے اسم حالت جر میں ہو تو پھر بغیر کسی شک و شبے کے کہہ دے کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ نکرہ نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے. واحد ہے کہ مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد واحد ہے. اور مذکر ہے یہ مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا حالت اعراب بتائیں. حالت رفع حالت رفع میں. چلیے پیچھے آ جائیں. کتابانی، یہ بھی نکرہ
اگلے نکرہ واحد مثنیٰ یا جمع؟ مثنیٰ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. ایکسلنٹ. اور اس کی حالت اعراب کتابانی. جی رفع رفع ہے. ماشاء اللہ. یہ سمجھ گئے آپ بھی؟ یہ آنی مثنیٰ میں رفع کا اعراب ہوتا ہے اور عینی نصب اور جر کا اعراب ہوتا ہے. جی دوبارہ. الکتابی معرفہ معرفہ یعنی ڈیفینیٹ. جی اگلی بات. واحد واحد مذکر مذکر حالت جر حالت جر. ٹھیک ہے جی. تباسر کتبن. ہاں جی انڈیفینیٹ ہے. جی. اور یہ جمع ہے. ویسے کتبن جو ہے یہ اپنا جمع مکسر کی وجہ سے واحد مؤنث ٹریٹ واحد مؤنث ہے. مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. واحد اور مؤنث. اور حالت اعراب حالت رفع. حالت رفع. فی کتابین. جی نکرہ نکرہ. جی دوسری بات. مثنیٰ واحد کی جمع مثنیٰ مذکر یا مؤنث؟ جی مذکر. ہاں جی. فی کتابین. نصب ہے یا فی لگا ہوا ہے تو پھر کون سا ہوا یہ؟ جر ہے. اگر علیحدہ کہیں کتابین لکھا ہوا ہوتا تو آپ کہتی ہیں کہ یہ نصب یا جر ہے. جب آپ کے پاس حرف جار موجود ہے پھر یہ جر ہے. جی ان الکتابین. نیکسٹ اندر سے معرفہ ہے. جی مثنیٰ ہے. ہاں جی مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. اور حالت اعراب جی نصب. کیوں؟ انا کی وجہ سے. جی حکیم. سب سے پہلے یہ نکرہ ہے. اچھا جی. سب سے پہلے کیا مطلب؟ جی اولاً نہیں اولن کیا کیوں اولن لگا رہے ہیں یہاں پر؟ چار باتیں ہیں. اچھا جی نکرہ ہے. واحد ہے واحد ہے مذکر ہے مذکر ہے حالت اعراب رفع ہے. حالت رفع ہے. جی نیکسٹ. معرفہ کے نکرہ. نکرہ نکرہ ہے. مثنیٰ مثنیٰ ہے. مذکر مذکر ہے. کیا نشانیاں یہاں مذکر کی؟ مؤنث کی کوئی علامت پائی نہیں جا رہی. جب مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی لفظ آپ کو سماعت کی بنیاد پر سنا ہوا ہو, آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہو, تو اس کا مؤنث آپ کو پتا ہے تو آپ کہہ دیں مؤنث ہے. لیکن اگر جب بھی کوئی پروف نہ ہو مؤنث ہونے کا تو وہ آٹومیٹیکلی مذکر ہے. حالت رفع میں بالکل ٹھیک. آنی. اچھا جی. الحکیمی معرفہ معرفہ. معرفہ اچھا بتا دیے نا. ہاں بھائی. واحد واحد مذکر مذکر حالت جر میں حالت جر میں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ رفع کہ جر ہے کہ یہ نصب ہے, کیونکہ انا تو فی تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. اس کا فی الحال ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. جی حکیمتن نکرہ نکرہ واحد واحد مؤنث مؤنث رفع رفع. حکیمین یہ نکرہ نکرہ ہے. مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے. حالت نصب ہے یہ جر ہے. حالت نصب ہے یہ جر ہے.
मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया जी अल हकीमैनी। अब जी, मारफा और मुसन्ना मुसन्ना और हालत नसब या जर, मुज़क्कर या मुअन्नस? ये मुज़क्कर है। ये मुज़क्कर है और नसब या जर। अच्छा, अब इनमें भी जैसे वहां हमने किया था कि किस किस एतबार से ओपन है और कोई इस पर बाइंडिंग है या नहीं है। पहले देखें जी, इसकी मारफा नकरा होना, नकरा नकरा मारफा, नकरा मारफा, ये नकरा और फिर मारफा। तो रफा इसके डेफिनेट इंडेफिनेट यानी मारफा नकरा होने के एतबार से ये ओपन है। नंबर के एतबार से देखें, वाहिद मुसन्ना, वाहिद वाहिद मुसन्ना मुसन्ना, ओपन हो गया। जी, जेंडर के एतबार से देखें जी, मुज़क्कर 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 मुअन्नस मुज़क्कर मुज़क्कर, इस लिहाज से भी ओपन हो गया। हाँ जी, अब हालत एराब देखें, रफ़ा रफ़ा जर रफ़ा और फिर उसके बाद जर और ये नसब, ओपन है। कुछ मिला नहीं अभी हमें, खुला, पाबंदी नहीं। ठीक है ना, यहाँ कल हमने किया था ना ये कि सबको देखा कि मारफा नाकरा की कोई पाबंदी हमें नज़र नहीं आई। बुक्सों के मारफा की किस्मों में पढ़ा हुआ हमने कि मारफा की तरफ मुज़ाफ मारफा होता है, तो कोई नकरा है, कोई मारफा है, कोई नकरा है, कोई मारफा है, कोई वाहिद है, कोई मुसन्ना है, कोई जमा है, कोई मुज़क्कर है, कोई मुअन्नस है। और हालत राब भी ओपन है, ये रफ़ा है, ये रफ़ा है, ये भी ये जर है, और फिर उसके बाद ये नसब है, और फिर ये जर है, और फिर ये क्या है, किताब रफ़ा है, ये भी किताब रफ़ा है। इसका मतलब है इराब की भी कोई पाबंदी नहीं है, ओपन हो गया। तो उन चारों एतबारात से ओपन था। फिर हमने देखा कि ये जो था लाइट और हैवी, हल्का और भारी भी नोट किया था। तो पता क्या चला कि ये पाबंदी है। ये देखें, ये लाइट, 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 तो साबित हो गया कि अच्छा 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 अच्छा, इन सब में तर्जमे से हमें पता चल रहा था कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। तो इन सब में क्या है, पाबंदी क्या है? हाँ, एराब हल्का होगा, यानी ना इसके शुरू में अलिफ लाम होगा और ना ही इसके आखिर में तनवीन होगी। और नून भारी, नून जो एराबी नून है, खा वो हरकत की वजह से हो या लिखी हुई नून हो, तो वो इसमें नहीं होगी। ये हमें पता चल गया। फिर इसको देखा इस तरह हमने कि ये मारफा नकरा होने के एतबार से ओपन था। मारफा नकरा, मारफा मारफा, और ये भी मारफा, ये भी मारफा, और ये भी मारफा। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, जो ये नकरा था बीच में। हाँ, पता क्या चला कि ये उसके एतबार से भी खुला है, ओपन है। फिर हमने जायज़ा लिया इसका मुज़क्कर मुअन्नस का, तो वो भी पता चला कि मुज़क्कर मुज़क्कर मुज़क्कर, ये मुअन्नस भी आ गया बीच में। तो इसका मतलब क्या है, ये भी मुअन्नस आ गया कि ये उस लिहाज से भी ओपन है। फिर एराब देखा हमने, तो ये जर, 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 तो साबित हो गया कि अच्छा 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 अच्छा, जो दूसरा इसम है इस किस्म के केसेस में वो लाजिमन हालत जर में होता है। बस यही रूल है कि जब आपने कोई मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने के लिए आप जिस इसम को निस्बत देनी है किसी दूसरे से, उसको पहले रखेंगे, यानी उर्दू तरतीब से उलट हो जाएगा वो, और जिसकी तरफ निस्बत देनी है उसको बाद में रखेंगे। और पहले इसम को आप जो हैं वो हल्का रखेंगे हर एतबार से कि ना उसके शुरू में अलिफ लाम होगा और ना उसके आखिर में नून की आवाज़ जिस वजह से भी है वो होगी। और दूसरा इसम जो उसके बाद हम लाएंगे मुज़ाफ़ इलैह, जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है वो हालत जर में हो, तो बी 100% श्योर कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, तो यहाँ हमें कोई क्लू मिला नहीं। अब इधर आते हैं, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। नकिरा नकिरा मारफा नकिरा, फिर नकिरा, और ये भी नकिरा, नहीं ये तो मारफा है, सॉरी,
یہ میرے ہاتھ سے ڈی مٹ گئی ہے شاید. تو معلوم ہوا کہ معرفہ نکرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی لکھ دیں گے کہ یہ اوپن ہے. اور پھر آگے چلیں، واحد مثنیٰ، واحد واحد مثنیٰ مثنیٰ، اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر کے اعتبار سے بھی اوپن ہے. اور پھر ہمیں مذکر مؤنث دیکھا، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ بھی مذکر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جینڈر کے اعتبار سے بھی اوپن ہے. اب اس کو دیکھ لیں، رفع رفع جر رفع اور جر اور نصب، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اوپن ہو گیا. بات بنی نہیں، یعنی ورٹیکلی ہم نے دیکھا تو ہمیں کوئی کلو نہیں ملا. اب دوسری ڈائریکشن میں کر کے دیکھیں، نکرہ نکرہ، واحد واحد، مذکر مذکر اور رفع رفع، ٹھیک ہے جی. آگے آئیں، نکرہ نکرہ، مثنیٰ مثنیٰ اور مذکر مذکر اور رفع رفع. یہ بھی کیا ہے؟ چاہے اسم کے چاروں اعتبار سے یہ سملر ہیں. باقی بھی باقی چیک کر لیتے ہیں. یہاں آ جائیں، معرفہ معرفہ، واحد واحد، مذکر مذکر اور جر جر، پھر آئیڈینٹیکل ہیں. نیچے آئیں، نکرہ نکرہ، واحد واحد، مؤنث مؤنث اور رفع رفع، آئیڈینٹیکل ہیں. ادھر آ جائیں، نکرہ نکرہ، مثنیٰ مثنیٰ، مذکر مذکر اور جر جر. اور یہاں آ جائیں، معرفہ معرفہ، مثنیٰ مثنیٰ، مذکر مذکر اور نصب نصب. تو یہ بھی ہم اب باقیوں کے دیکھ کر یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بھی نصب ہی ہوگا. کیا ثابت ہوا؟ کہ جب آپ کو دو اسم ایسے نظر آئیں کٹھے، جب دو اسم ایسے نظر آئیں کہ جو چاروں اعتبارات سے آئیڈینٹیکل ہوں، جو چاروں اعتبارات سے آئیڈینٹیکل ہوں، اسم کے چاروں کنسیڈریشن، وہ موٹی موٹی جو ہے معرفہ نکرہ. اب یہاں آپ نے ہلکا بھاری نہیں دیکھنا اور کچھ نہیں چکر دیکھنا، صرف چار بیسک چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہے. معرفہ معرفہ، نکرہ نکرہ، مذکر مذکر یا مؤنث مؤنث، اور پھر رفع رفع، نصب نصب، جر جر. ان کو نوٹ کریں. اگر یہ چاروں کیریکٹرز اسم کے اس کے اندر جو کہ تو موجود ہوں تو پھر آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ترجمے سے پتہ چل رہا ہے نا، کتاب حکیم، حکمت بھری ایک کتاب. حکمت کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے حکمت وہ ہے اور کتاب یہ ہے، نہیں، حکمت کتاب کے اندر ہی بھری ہوئی ہے، یا حکمت والی کتاب، ٹھیک ہے نا. تو بھری کا لفظ ذرا اس سے استعمال کیا ہے کہ ذرا آپ کو اس کے بالکل ایک ہونے کا اندازہ ہو. حکمت بھری کتاب، یعنی کتاب کے اندر ہی حکمت بھری ہوئی ہے، دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. وہ دو اسماء علیحدہ ہیں لیکن وہ ہے ایک ہی چیز کی صفت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکیم اس کتاب کی صفت ہے. کتاب کیا کہلائے گا؟ موصوف. ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ موصوف کی یہ بات. موصوف کا کیا مطلب ہے؟ جس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ موصوف. جس کی تعریف کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے، اور اس کو کہتے ہیں صفت. یعنی کتاب کی تعریف ہے نا. حکیم صاحب یہاں بیسک نہیں ہے. یہاں کیا تھا؟ کتاب اصل تھی. یہاں بھی کتاب اصل تھی. اور یہ کیا تھا؟ یہ انڈائریکٹ تھا. وہ جو ہم نے پہلی مثال میں دیکھا تھا نا شروع میں، کہ میں اکیڈمی آ رہا تھا، میری سائیکل خراب ہو گئی. تو خراب کون ہوا تھا؟ سائیکل. لیکن میرا ذکر تو صرف اس کی نسبت کی وجہ سے آیا نا، میں تو نہیں خراب ہوتا اللہ کے فضل سے، ٹھیک ٹھاک تھا.
اللہ کہ وہ خراب ہو کے ٹوٹتی راستے میں اور میں کلبازی کھاتے ہوئے جاتا، پھر تو میں بھی خراب ہو جاتا، لیکن فارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا تھا، تو صرف میری سائیکل خراب ہوئی تھی۔ تو یہاں کیا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، سائیکل اور میں اور ہیں، یہاں کتاب اور حکیم یہ ڈفرینٹ ہیں، تو ان کا آپس کی نسبت کیا ہے کہ ون بلانگس ٹو دی ادر، یعنی ایک جو ہے وہ دوسرے کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک کی دوسرے کے ساتھ کوئی نسبت ہے لیکن وہ ایک نہیں ہے، اس میں سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہیں، لیکن ہے یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس ہے، یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس ہے، کلیئر؟ تو جب بھی آپ کو دو اسم نظر آئیں جو اسم کے چاروں کیریکٹرز کے اعتبار سے آئیڈینٹیکل ہوں، ایک جیسے ہوں، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کا پہلا اسم جو ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، ون بینگ کوالیفائڈ، اور دوسرا اسم اس کی صفت کہلاتا ہے، یعنی دا کوالیفیکیشن۔ پہلا ناؤن بینگ کوالیفائڈ ہے اور دوسرا کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہے یا اس کی صفت ہے یا اس کی کوئی کوالٹی ہے، لیکن ہے اس کے اندر ہی سب کچھ، علیحدہ نہیں۔ تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس، یہ بھی انکمپلیٹ سینٹینس۔ انکمپلیٹ سینٹینس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جو اپنی سینس پوری طرح واضح نہ کر پا رہا ہو۔ تو کیسے؟ یہ بات واضح نہیں ہو رہی؟ کتاب حکیم جو ہے، ہاں تو بات واضح نہیں ہے؟ کون سی کتاب ہے، کیسی حکمت ہے، یہ بات جی کہ اپنا مفہوم پوری طرح سمجھا رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کتاب حکمت والی کتاب یا کتاب جو ہمیں حکمت؟ مقصودی معنی ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ جملہ مکمل نہیں ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں جملہ مکمل نہیں ہے۔ ناقص ہے، کتاب حکیم حکمت والی کتاب، اب جملہ سمجھ نہیں آ گیا حکمت والی کیا کتاب، یا تو وہ ہے کسی کی یا کسی کی نہیں، حکمت والی کتاب قرآن حکیم ہو، سو فرض کیجئے وہ حکمت والی کتاب قرآن حکیم ہے، تو قرآن کا اس میں تذکرہ ہے کون سا؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ سارے مکمل ہیں اپنی جگہ پر، یعنی مزید قرآن مجید کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسنگ ہے اس میں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ تھی ہے کیا، میں کہتا ہوں جی بینکر ندیم، وہ بیٹھے ہوئے آپ کے پیچھے، میں کہوں گا بینکر ندیم، آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں گے، میں کہوں گا بینکر ندیم، آپ پھر دیکھیں گے میرے منہ کی طرف، میں زور دے گا بینکر ندیم، جتنا مرضی زور لگا لوں، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جب تک میں یہ نہ کہوں گا کہ بینکر ندیم وہ بیٹھے ہیں، جملہ مکمل ہوا نا، یعنی ہر چیز کا جو سینس آپ ضرور سمجھیں، یعنی ایک آپ نے جملہ پڑھ لیا کہ جملہ مکمل نہیں ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنی سی بات کہے بینکر ندیم، ٹھیک ہے نا، بھٹی صاحب، میں 10 دفعہ کہہ دوں بھٹی صاحب، بھٹی صاحب، بھٹی صاحب، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھٹی صاحب موجود ہیں، بھٹی صاحب شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی، بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی ہیں، بزرگ بھٹی صاحب، اب یہ دو لفظ آ گئے نا، یہ کیا ہیں، صفت موصوف ہیں کہ نہیں؟ تو میں کہتا رہا ہوں بزرگ بھٹی صاحب، بزرگ بھٹی صاحب، بزرگ بھٹی صاحب، تاڑے پہلے ککھ نہیں پہنا، کیا ہے کہنا پڑے گا، یا بھٹی صاحب بزرگ ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا، بھٹی صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، اب کیا ہے، یہ جملہ بن گیا پورا۔ تو جملہ جب بنتا ہے تو پھر ایک مفہوم ایک حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب تک جملہ نہیں بنتا تو یعنی وہ معنی تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ حکیم کے معنی حکمت والا، کتاب کے معنی کتاب، بک، لیکن بات نہیں پتہ چلی کہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ جملہ کمپلیٹ کریں گے بائی اینی مینس۔ تو ابھی ہم یہ نہیں پڑھے کہ جملہ کیسے بنانا ہوتا ہے، کئی طریقے ہیں جملے بنانے کے سے، تو ہم صرف فی الحال صرف یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشنز کہلاتی ہیں، مرکب اضافی بھی اور مرکب توصیفی بھی، یہاں بھی یہی، وہاں بھی وہی۔ حکیم کی دو کتابیں، حکیم کی دو کتابیں، حکیم کی دو کتابیں، آپ منہ کھول کے بیٹھ رہیں گے میرے سامنے کہ کیا ہوا، جل گئیں، پھٹ گئیں، گم ہو گئیں، کیا ہوا ان کو، یہی ہوگا نا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹینس کا یا انکمپلیٹ کنسٹرکشن کا۔ اب یہ تیسرے میں آپ آئیں، تیسرے میں کیا ہے، کتاب حکمت والی ہے، دو کتابیں حکمت والی ہیں، کتابیں حکمت والی ہیں،
جیسے یہاں کا کے لیے کوئی عربوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، تو کیا کیا تھا یہاں؟ صرف وہ دو چیزوں کی ہیرا پھیری، معرفہ نکرہ اور اعراب، اس کی ہیرا پھیری سے یہ مطلب نکالا تھا۔ اب یہاں ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیا ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جو چیز مذکر ہے وہ مذکر ہی رہے گی، جو مؤنث ہے وہ مؤنث ہی رہے گی، جو واحد ہے واحد رہے گی، مثنیٰ ہے مثنیٰ رہے گی، جمع ہے جمع رہے گی۔ تو اب ہم نے غور یہ کرنا ہے، جیسے یہاں ہم نے ان کی کچھ مثالیں لے کر ان کا تجزیہ کر کے کوئی کنکلوژن نکالا ہے، یہاں بھی ہم ایسے کریں گے کہ ہم عربوں کے کچھ جملے دیکھیں گے کہ جس میں وہ یعنی انہی دو الفاظ سے پورا پورا جملہ بنا لیتے ہیں، جو نا، اور یہی اصل میں عربی کا کمال ہے جو شاید دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہوگا، کہ کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا۔ یہاں بھی انہوں نے یعنی یہاں ہیلپنگ ورب ہے، ہیں، لیکن یہاں عربوں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، وہی کتاب وہی حکیم، کبھی الف لام لگا ہوا ہے کبھی ہٹا ہوا ہے، کبھی رفع میں کبھی نصب میں کبھی جر میں کبھی معرفہ کبھی نکرہ، بس دیٹس آل۔ یوں ہم اس یہاں پر نوٹ کریں گے جی۔ الکتاب معرفہ ہے، اس کے بعد یہ مذکر ہے، اس کے بعد واحد ہوتا ہے، پھر مذکر ہوتا ہے، حالت رفع ہے۔ ماشاءاللہ جی، آئیے آپ ہی، ہاں جی بولے۔ الکتابانی معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ کیوں؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے معرفہ ہے اور مثنیٰ ہے، منہ سے بول رہے ہیں کتابانی، مؤنث ہے۔ ہاں ماشاءاللہ گڈ۔ مؤنث کی کون سی علامت ہے اس میں؟ نہیں بتائیں نا علامت اس کی۔ مؤنث کی علامتیں ہوتی ہے نا کہ کوئی مثنیٰ حقیقی ہوتا ہے مؤنث، کوئی سماعی ہوتا ہے، کوئی جو ہے لفظی ہوتا ہے، کوئی قیاسی ہوتا ہے۔ کون سی قسم ہے بھلا؟ سمائی نہیں، سماعی بھی کئی قسمیں ہیں نا، جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء، ہوا کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، کون سی ہے؟ تو پھر کوئی نہیں ہے تو مذکر ہے۔ لکھیں آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہوگا کہ جس اسم کا مؤنث ہونا ثابت نہ کیا جا سکے وہ مذکر ہوتا ہے، تو یہ مذکر ہے۔ دیکھیں تبصرہ پرسوں کیا تھا نا عمران صاحب نے، بڑا خوبصورت، ہونے کے لیے آپ ان کو بورڈ پہ بلائیں، ان کو بھی پتہ چلا کہ ان کی عربی نہیں آتی۔ ہاں جی، آج کتابانی حالت اعراب، حالت رفع ہے ماشاءاللہ، آنی رفع کی آواز ہوتی ہے اور عینی نصب اور جر کی آواز ہوتی ہے۔ الکتب، جی آپ ہی کریں پیچھے سے، معرفہ ایگزیکٹلی، واحد مذکر یا مؤنث؟ جی کون سی نشانی ہے مؤنث کی یہاں پر؟ یہ جمع مکسر ہے تو لہذا یہ واحد مؤنث ٹریٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ معنی کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے۔ کتاب ہے نا، کتاب عربی میں مذکر ہے، اس کی جمع ہے تو یہ مذکر ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے لہذا یہ عرب لوگ اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ واحد، اسی لیے یہ مثال لکھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور حالت اعراب رفع، گڈ۔ ہاں جی نیکسٹ آگے خواتین کی طرف سے، حکیم معرفہ کے نکرہ؟ نکرہ ہے جی، ایگزیکٹلی۔ مذکر ہے یا سوری واحد ہے یا مثنیٰ یا جمع؟ واحد، مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ حالت اعراب بولیں، رفع جی۔ نیکسٹ حکیمانی، نکرہ کے معرفہ؟ نکرہ ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ مثنیٰ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، اور حالت اعراب رفع، نکرہ ہے، بیوٹیفل جی، مؤنث ہے،
واحدہ کی جمع ہے, واحد ہے کیوں؟ جی ٹھیک ہے واحد ہی ہے جی. اچھا ابھی کبھی کمپیریزن میں لیتے ہیں. پہلا اسم ڈیفینیٹ 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 یعنی معرفہ معرفہ معرفہ, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں یہ ڈیفینیٹ ہو گیا. اوپن نہیں ہوا, اوپن تو تب تھا کہ کوئی معرفہ ہوتا کوئی نکرہ ہوتا, یہ تو بنا ہوا ہے یعنی سب معرفہ ہیں. اور یہ چیز دیکھیں واحد مثنیٰ واحد اوپن ہو گیا, اور مذکر مؤنث دونوں آ رہے ہیں اس لیے بھی یہ بھی اوپن ہو گیا. اور حالت اعراب دیکھیں یہ رفع رفع رفع, تو یہ کیا ہے؟ کلو مل گیا ہمیں کہ پورا جملہ بنانے کے لیے پہلے اسم کو معرفہ اور حالت رفع میں لائیں, اور دوسرے اسم کو دیکھیں نکرہ 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 اوپن سوری یہ بندہ ہوا ہے اس میں. اور واحد مؤنث کے اعتبار سے واحد مثنیٰ واحد, تو یہ اوپن ہے اس پہلو سے بھی اور اس پہلو سے بھی. لیکن یہ دیکھیں پکی نشانی رفع رفع رفع, تو کیا دیکھا ہم نے؟ ایک نشانی, دوسری نشانی, تیسری نشانی اور چوتھی نشانی. جب آپ دیکھیں کہ دو اسم ہیں اکٹھے, ان میں سے پہلا اسم معرفہ اور حالت رفع میں اور دوسرا اسم نکرہ اور حالت رفع میں ہے, تو سمجھ جائیں کہ وہ جملہ ہے پورا اور اس میں آپ نے ہے لگانا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ترتیب بدل کر. حکیم کی کتاب, ایک حکیم کی دو کتابیں, ترتیب الٹی اور درمیان میں یعنی مضاف کے مطابق کاکے کی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں حکیم مذکر تھا, کتاب عربی اردو زبان میں حکیم مذکر کتاب مؤنث, لیکن آپ کیا لگا کی کتاب, تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے, پھر اردو میں مضاف کے ریفرنس سے کا کے یا کی لگانا ہے, یعنی اللہ کے بندے. دیکھیں نا یہ دیکھ عباد اللہ کتاب اللہ اور رسول اللہ. اللہ بعد میں آ رہا ہے تینوں میں, اور پہلے اس کا ترجمہ اللہ کا پیغمبر. اب دیکھیں مضاف الیہ تینوں میں کیا ہے؟ اللہ, لیکن اس کا ترجمہ ہمیں کیا کیا؟ رسول اللہ, اللہ کا پیغمبر. تو یہ کا کے کی سلیکشن کیسے ہوگی؟ اردو میں پہلے اسم کے ترجمے سے, پہلے اسم کے ترجمے کی مناسبت سے. اللہ کا پیغمبر. اب عباد کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بندے. تو جمع مذکر ہے نا, تو کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے بندے. دیکھیے یہاں کا ہے, یہاں کے ہے, اور یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. تب یہ کی کیوں آیا؟ کتاب واحد مؤنث ہے نا, اردو میں واحد مؤنث ہے, عربی میں اگرچہ مذکر تھی, لیکن اردو میں پہلے اسم کے ترجمہ کی مناسبت سے آپ نے یہ کا کے کی سلیکشن کرنی ہے. لکھ لیں کا کے کی میں سے انتخاب اردو میں پہلے اسم کے ترجمے کی مناسبت سے ہوگا. اب یہاں پہلا اسم کون سا ہے؟ کتاب. کتاب اردو میں واحد مؤنث ہے, تو اللہ کی کتاب ہو گیا.
اب لکھیں جی، اسماء کے ملنے سے مرکبات وجود میں آتے ہیں. مرکبات نہیں کہنا، اسماء کے ملنے سے مرکبات وجود میں آتے ہیں جو مکمل جملے بھی ہو سکتے ہیں اور نامکمل جملے بھی ہو سکتے ہیں. اسماء کے ملنے سے مرکبات وجود میں آتے ہیں جو مکمل جملے بھی ہو سکتے ہیں اور نامکمل جملے بھی. نامکمل جملہ وہ ہوتا ہے، دیکھیں آگے نامکمل جملے کی تعریف. اصل میں یہ تعلیم کا جو ایک فن ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس کا تعلق علم سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق ہوتا ہے کہ بات طالب علم کی سمجھ میں آ جائے، اور تجربے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کون کون سے مسنگ لنکس ہوتے ہیں کہ جب طالب علم جو ہے ان لنکس کو مس کرتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے، کا کے کی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آدمی انسان جو ہے کئی دفعہ فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہوگا، حالانکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. انکمپلیٹ سینٹینس آپ سب کو پتا تھا لیکن آپ ڈیفائن نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کہ یہ مسنگ تھا آپ کے ذہن کے اندر. تو انکمپلیٹ سینٹینس، نامکمل جملہ وہ ہوتا ہے جس کے دونوں الفاظ اور ان کا ریلیشن بھی سمجھ میں آ جائے، دونوں الفاظ اور ان کا ریلیشن بھی معلوم ہونے کے باوجود کچھ پڑھنے نہ پڑے. یعنی یہ کتاب کا ترجمہ بھی آپ کو پتا تھا، حکیم کا ترجمہ بھی آپ کو پتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتا چل گیا تھا آپ کو کہ یہ مرکب اضافی ہے. لیکن 10 دفعہ آپ کہتے ہیں حکیم کی کتاب، حکیم کی کتاب، حکیم کی کتاب، بڑا سا بورڈ لگا دیں حکیم کی کتاب. ہر آدمی کھلو کے وہ سوچنا چاہ جائے گا کہ اچھا یہ تو بورڈ لگا ہے، کتاب تو نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹینس، کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، اس وقت تک یہ انکمپلیٹ سینٹینس. تو انکمپلیٹ سینٹینس وہ جملہ ہے، وہ کنسٹرکشن ہے یا وہ ترکیب ہے کہ جس میں دونوں اسماء کے ترجمے اور ان کے درمیان تعلق کے معلوم ہونے کے باوجود کچھ پلے نہ پڑے. مثالیں یہی لکھ لیں، کتاب اللہ ہی، کتاب الحکیم ہی. اس کے بعد لکھیں جملہ. عربی الفاظ کا وہ مجموعہ جو بات پوری سمجھا دے، مکمل جملہ کہلاتا ہے. عربی الفاظ کا وہ مجموعہ جو بات پوری سمجھا دے جملہ کہلاتا ہے. عربی زبان میں بنیادی طور پر جملے کی 2 قسمیں. نمبر 1 جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ. نمبر 2 جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، بڑی سادہ تعریف. اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے. آپ کو زیادہ پریشان یہاں نہیں کیا عربوں نے، سادہ رکھا ہے. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.